بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج شریف پر گئے تو اپنی امت کے لیے، اپنی پیاری امت کے لیے، ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ تو جب بندہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت بھی اس بندے کو اپنے اس طرح قریب کر لیتی ہے کہ وہ بندہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رغبت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کسی بندے کے گھر کے باہر نہر ہو تو وہ بندہ دن میں 5 بار نہائے۔ اب جس طرح وہ 5 بار نہانے کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح جب بندہ مومن 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے جسم پر کسی قسم کی، اس کے دل کے اوپر میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ تو نماز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب معراج کیا ہے؟ معراج یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کسی نبی کو، کسی انبیاء، کسی رسول کو معراج جو ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج جو ہے وہ ہوئی۔ اب معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نماز جو ہے وہ اس کی معراج ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونا، رب تعالیٰ سے ہم کلام کرنا، یہ نماز ہے۔ تو نماز، وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن تیری کیا اوقات، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ مالک ہے، کریم ہے، اس نے اپنے دربار میں تجھے بلانا پسند ہی نہیں کیا۔ تو اسی طرح کئی احادیث مبارکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا وہ نماز ہے۔ تو نماز کو اہمیت دینی چاہیے اپنی زندگی کے اندر، ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے۔ تو کافر اور مسلمان کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کافر اور مسلمان کے اندر فرق جو ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ تو نماز چیز ہی ایسی ہے کہ رب سے ملانے کا نام۔ تو سب سے پہلے نماز کے اندر یہ تصور کیا جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ تصور نہیں باندھ سکتا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو صرف یہ باندھ لے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب کسی نے اپنے ایمان کا یہ احاطہ باندھنا ہو کہ میرے اندر کتنے فیصد ایمان ہے، تو وہ اب مثال کے طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے 10 منٹ کے اندر۔ اب 10 منٹ کے اندر وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس کے اندر دیکھے کہ کتنا دھیان، کتنے منٹ جو ہے وہ میرا دھیان رب تعالیٰ کی خوشنودی اور رب تعالیٰ کے کلام کی طرف اور رب تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ میرا دھیان جاتا ہے۔ اب جتنے منٹ اس کے اندر جو ہے وہ 10 منٹ کے نوافل میں جتنے منٹ وہ رب تعالیٰ کی طرف وہ دھیان جائے گا، تو سمجھ لے کہ میرے اندر اتنا ایمان ہے۔ اب اسی طرح نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نہ صرف یہ مشکلات میں آسانی کرتی ہے کہ بندے کے اندر ایک ایسا نکھار آ جاتا ہے کہ بندے کے دل کے اوپر جو میل کچیل، جو زنگ آلود، وہ ہر چیز جو ہے وہ دھل جاتی ہے۔ تو نماز کو آج مسلمانوں کی بربادی کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہمارے جو کلب ہیں اس ملک کے، اور دیگر جو ہے وہ کلب ہو گئے، جو گیموں والے جو معاملے ہیں، ہوٹل اور ریسٹورنٹ، وہ آباد ہو چکے ہیں، لیکن مساجد جو ہے وہ بے آباد ہو چکی ہیں۔ مساجد کے اندر کوئی نمازی نہیں، اور مساجد کے اندر جو ہے وہ کوئی ذکر اذکار کرنے والا نہیں۔ تو یہ بھی حکایات میں ملتا ہے کہ مسجد، جس علاقے کی، جس محلے کی مسجد آباد نہ ہو تو وہ مسجد اس علاقے کے لیے، آبادی کے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں 5 گانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔